تو میاں جاوید لطیف صاحب کو آپ سیریس نہیں لیتا جی. تو کیا حل کیا کرنا ہے؟ حل یہ ہے کہ میں کل بھی بتایا تھا کہ یہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر مانے، دیگر جماعتوں کے مینڈیٹ کا بھی کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایون کے انڈر پروٹیسٹ ہیں، اسمبلی کے اندر موجود ہیں نا، وہ تو ہیں، تو اسمبلی کے اندر کوئی کمیٹی بن جائے جس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کوئی رستہ نکالنے دیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر ہو جائے اتفاق رائے کے ساتھ تو اس سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، یہ جتنا ٹائم تھا ان کے پاس تھا نا، یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ 2022 تک تو رہی ہے، تب اس میں اگر وہ غلطی تھی جس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ویلیڈ چیلنج کی ہیں اس کی، تو یہ اس ٹائم بھی ہو سکتا تھا، اپنے دور میں بھی کر سکتے تھے. تو انتخابی اصلاحات کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا مذاکرات کی میز کے اوپر. انتخابی اصلاحات کے لیے، انتخابی جو عمل ہے اس کی شفافیت لانے کے لیے، دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اس رستے نے رکنا ہے نا. 2002 کا الیکشن ہو تو کہتے ہیں جی کہ وہاں پر اس ٹائم دھاندلی ہوئی تھی، اس ٹائم بھی جو ہے وہ چیپی لگا کر لوگوں کو لایا گیا تھا بشمول بانی چیئرمین تحریک انصاف کو، کہ اس ٹائم بھی وہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن کسی طریقے سے ریگنگ وغیرہ کے مبینہ طور کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کا بھی آن ریکارڈ یہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو جتوایا اسٹیبلشمنٹ نے 2002 کے. مطلب یہ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر الیکشن میں چیپیاں لگتی ہیں؟ کچھ نہ کچھ چیپیاں لگی جاتی ہیں نا، 2 4 5 لگ جاتی ہیں. 2018 میں بہت لگی تھی، 2024 میں لگی، 2018 میں لگی تھی، وہ بہت زیادہ لگی تھی. تو وہ اس مرتبہ اس سے کم لگی ہیں لیکن لگی ہیں. اچھا لگی ہیں. اچھا شکر ہے آپ نے یہ مان لیا. جی ناظرین، چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. نقوی صاحب کو بڑا لمبا بیان ہے. اچھا نہیں، میں نقوی صاحب کے پاس جاتا ہوں. جو ہے ناظرین، جو نقوی صاحب اسد کیسر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم تو اپنے فارم 45 والے اس طرح کے لوگوں کو نہ کوٹ کریں، ان کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بلانے جا رہے ہیں. اسد کیسر صاحب کو سنیے. ہم گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، ہم پورا تحریک چلائیں گے. انہوں نے جو فارم 47 کے تحت جو ممبران ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس اسمبلی سے نکالیں گے. جو ہمارے لوگ فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اس کو بلائیں گے، کیونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے. یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بات، کس قسم کی مفاہمت؟ جب آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیں، آپ جو ہے نا کیبنٹ بنائیں. اور آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں، میری تو گٹی کے اندر یہ ہے کہ جب ملک کے اندر جو ہے انتخابی نتائج کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، انتخابات چوری ہوئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، تو میں نے تو کبھی قبول نہیں کیا. تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کرتے. عوام کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں. تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں. نقوی صاحب، اب پورے بلوچستان کے اندر تمام جو کانگریس جماعتیں ہیں، جس میں اچکزئی صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، ظاہر ہے یہ پرانے اتحادی رہے ہیں ان لوگوں کے، جو بی این پی والے ہیں. اس کے بعد آپ سندھ میں آ جائیں، سندھ کے اندر تمام جی ڈی اے، پی ٹی آئی، آل دیٹ. اس کے بعد کے پی کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پنجاب کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کو حسن صاحب تو مانتے نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹی، اب ان کے لوگ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں. تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہے. ظاہر ہے یہ انتخابات کے اوپر سوالات ہیں. اب اس کا حل بحث و مباحثہ سے، ظاہر ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر جب ہم بحث کرتے ہیں، ہم عدالت نہیں لگاتے، ہم سجیشن دیتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے. کل جو پلڈیٹ نے سجیشن یہ دی تھی کہ 2013 کے انتخابات کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا کنسنسس دونوں اطراف کی طرف سے، تو ایک کمیشن ہی میرے خیال میں بنے گا تو حل نکلے گا. بیکاز یہ جو ظاہر ٹریبیونلز بنے ہیں، صرف 2 بنے ہیں پورے پنجاب کے اندر، سال ہر سال معاملہ چلتا ہے، تو ٹائم اسپیسیفک کوئی کمیشن بن جائے اور اس کے اوپر معاملات آگے بڑھیں. جی نقوی صاحب، اوور ٹو یو. جی دیکھیں، پہلے تو میں چودھری غلام حسین صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کا بڑا فین ہوں اور ان کی ہر بات میرے لیے بہت محترم ہے اور میں ہمیشہ اس کو محترم رکھوں گا. ایک بات. دوسری، آپ نے اسد قیصر صاحب کا بھی بیان سنوایا، تو اب میں ذرا اس کی آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے بات کی گرینڈ الائنس کی کہ گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں. بالکل ان کا جمہوری حق ہے، یہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک اپوزیشن کی سیاسی جماعت کو پاکستان کا آئین کرنے کا حق دیتا ہے. اور ان کے گرینڈ الائنس بنانے یا ان کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے پہ کہیں بھی کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں. 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث رہے ان کی مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں.
देखिए कि खैबर मुबैना तौर पर allegedly मुसलसल जमानतें हो रही हैं। नहीं नकवी साहब, allegedly मुबैना तौर पर, जो मुलव्वस का मतलब ये allegedly, वही मैं आपसे कह रहा हूं, मुबैना तौर पे जो लोग, मैं आई एग्री, innocent until proven शायद वो बात नहीं कर सका, लेकिन मैं एग्री। मैं जो बात कर रहा हूं, मुसलसल जमानतें हो रही हैं, इसका मतलब है कि रियासत आपको रास्ता दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत बनी, पहले भी बनी थी, दोबारा बनी, इसका मतलब है रियासत आपको रास्ता दे रही है। आपके 90 से ज्यादा लोग कौमी असेंबली में आए, इसका मतलब है रियासत आपको रास्ता दे रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अब आप इस मफामत की तरफ कदम बढ़ाएं, इससे पीछे नहीं हटें। हम पीछे की बात चले नहीं करते, हम नहीं करते कि पिछले इंतखाबात में भी धांधली हुई, अभी भी हुई, सही है, मैं नहीं करता। आगे की तो करें, 2029 का आज से फैसला करें कि वो इंतखाबात कैसे होना चाहिए, वो इंतखाबात किस तरह फ्री एंड फेयर होना चाहिए। आज से बैठे ना, यही सियासी जमातें 2029 के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ये सियासी जमातें खत्म हो जाएंगी 2029 तक। तो खुदा के लिए अपने मुस्तकबिल का, अपनी कौम के मुस्तकबिल का, अपनी अवाम के मुस्तकबिल का, अपने मुल्क के मुस्तकबिल का अभी फैसला करें। भूल जाएं पीछे को, नहीं करें शुरू। जब पीछे की बात करते हैं तो फिर शुरू हो जाता है वहां से करो, वहां से करो, वहां से करो। छोड़ दें, आगे से तो करें। आगे पे तो मुतफ़िक हो सकते हैं कि चलें अब 2029 के ऊपर हम मुतफ़िक होते हैं कि इंतखाबात इस तरह होना चाहिए ताकि कोई सवाल नहीं। मैं चौधरी साहब के पास जाता हूं, लेकिन मैं जाते हुए एक क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं। वो ये है कि अगर आपके सामने एक चोरी हो जाए और आपके सामने, रिगार्डलेस ये इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, आपको नजर आ रहा है कि एक शख्स ने चोरी की है और वो चोरी करके जो है वो किसी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे उसके बारे में? इल्जाम नहीं है ना, ये भी तो नहीं, मैं कह रहा हूं सारे कागजात उठाऊंगा, सारे सबूत। जी मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं सारे कागजात उठाऊंगा, सारे सबूत उठाऊंगा और मुतालिका फोरम पे चला जाऊंगा, सड़कों पे नहीं जाऊंगा। सही बात है। मुतलका फोरम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से उस अंदाज से चलते नहीं है जो कानून कहता है। ये तो आपकी राय है ना? नहीं, आपकी राय है। अदादो शुमार है नकवी साहब, खुदा का खौफ करें। यहाँ पे 5-5 साल इंतखाबी उम्मीदवारी के ऊपर नहीं होता। 180 दिन के अंदर फैसला होना कानून के मुताबिक, नकवी साहब 180 दिन के अंदर एक इंतखाबी उम्मीदवारी के ऊपर फैसला होना जरूरी है। नैब का कानून कहता है कि 3 महीने के अंदर रेफरेंस फाइल करके फैसला करें। उसका भी पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा नहीं होता तो उसका भी मुतालिका फोरम है सुप्रीम कोर्ट, उसका भी मुतालिका फोरम, उस गलती को भी हल करने का फोरम। चले